ناظرین، آپ کے لیے میں اپنے چینل پر اردو اسٹوری، اردو ناول اور اردو ہندی اسٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آئیے آج پہلی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے محبت کی کتاب۔ مجھے ادیبوں اور شاعروں سے بڑی عقیدت تھی۔ میں ان کی دل سے عزت کرتی تھی اور سنا کرتی تھی کہ بہت احساس ہوتے ہیں۔ خبر نہ تھی کہ میری شادی تقدیر نے ایک ادیب سے لکھ دی ہے۔ یہ ایک خنک شام تھی۔ میں اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص گیٹ سے لان میں آ گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو گھورنے لگا۔ مجھے اس کا یوں تکنا برا لگا۔ میں فوراً گھر کے اندر چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے نئے پڑوسی ہیں اور ان کے والد میرے بابا کے دیرینہ دوست ہیں۔ تبھی وہ بے دھڑک آ گئے تھے۔ ان کا نام آفاق تھا۔ والد نے سب تعارف کرایا، لیکن میں لمحہ بھر بھی سامنے نہ آئی، نہ ٹھہری اور جلدی سے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب جب بھی یہ حضرت آتے، مجھے گھور کر دیکھتے، جس سے مجھے سخت الجھن ہوتی۔ ایک روز چڑھ کر ان کو چٹ پر لکھ بھیجا کہ محترم، کسی لڑکی کو گھورنا تہذیب کے منافی ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ یہ پرزۂ ملازمہ کے ہاتھوں ان کو بھجوا دیا۔ خیال تھا کہ حضرت ادیب ہیں، ضرور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں گے اور آئندہ یہ انداز دید ترک کر دیں گے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ چکنے کھڑے ثابت ہوئے اور زیادہ آنکھیں پار کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ میں ان کی اس انداز سے جان لیوا کی عادی ہو گئی۔ اب یہ عالم تھا کہ اگر کبھی میرے روئے روشن کو نہ گھورتے تو میں گھبرا کر آئینہ دیکھتی کہ آج کیا ہو گیا، کہیں میرے چہرے کے نقوش تو غائب نہیں ہو گئے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ میرے سینگ نکل آئے ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اب ان کے آنے پر ایک مدھم مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل جاتی، جیسے ان گھورتی آنکھوں کے ساتھ ایک دلی تعلق جڑ گیا ہو۔ ایک روز ملازمہ نے ایک پرچہ لا کر دیا۔ لکھا تھا، میں کل مزید پڑھنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، آئندہ تمہیں کوئی گھورنے والا نہیں رہے گا، سکون کی نیند سونا، میں 2 سال سے پہلے نہیں آؤں گا۔ پرچے پر لکھ کر الفاظ کیا تھے، برقی قمقمے تھے جو دل میں روشن ہو گئے، مگر تحریر آزاردہ کرنے والی تھی۔ میری پلکیں بھیگ گئیں، بار بار اس تحریر کو پڑھ رہی تھی اور لگتا تھا کہ وقت مصیبت کی باری گھڑی کی مانند تھم گیا ہے۔ آخرکار یہ 2 سال بیت گئے۔ وہ حسین اور یادگار دن بھی آ گیا جب آفاق کے والدین ابو سے میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے تھے۔ بھلا ایسے ہونہار نوجوان کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی، مگر انہوں نے مجھے دیکھا تو ارادہ کر لیا تھا کہ اسی کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ صحیح سنا تھا کہ ضد کے پکے ہیں۔ بعد ہماری شادی ہو گئی۔ مجھ سے بہت محبت کرتے کہ جدائی کی گھڑی بھی قیامت لگتی تھی۔ شادی کے بعد ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا اور ایک حویلی نما گھر رہنے کو مل گیا۔ ان کی مصروفیات بڑھ گئیں تو یہ بڑا سا گھر مجھے کھانے دوڑنے لگا۔ صبح کے گئے شام ڈھلے گھر لوٹتے، چند گھڑیاں آرام کر کے مطالعہ گاہ میں چلے جاتے اور صوفے پر نیم دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگتے۔ کبھی قلم اور کبھی کاغذ لے کر بیٹھ جاتے۔ مجھے بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ ہمارا معمول تھا کہ کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ اگر یہ نہ کھاتے تو میں انتظار کرتی رہتی، اور جب آفاق کھائیں گے تو تبھی میں کھاؤں گی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ ادیبوں کی بیویوں سے نہیں، بلکہ قلم، کاغذ اور کتابوں سے عشق ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا سے الگ تھلگ بس اپنی دنیا میں ہی گم رہتے ہیں۔ تبھی ادب تخلیق پاؤ پاتا ہے۔ یہ راز تو میں یہاں آ کر کھلا کیسے بتاؤں۔ یہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ کتاب ہی
کتابیں ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، ان کی زندگی ہے۔ اب میں خود کو اس گھر میں ایک فالتو ہستی سمجھنے لگی۔ کتابیں ان کے رفیق اور میری سوکن بن گئے۔ یہ حقیقت تھی۔ ایک روز ہماری ساس لاہور سے ملنے آئیں۔ سفر کی تھکن سے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آفاق دیر تک ماں کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ میں نے بھی کافی ذمہ داری کی اور اب مجھے بھوک ستانے لگی، مگر یہ اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب والدہ کے کمرے سے اٹھے تو میں جلدی سے کھانا لگوانے لگی، مگر یہ اپنے مطالعے کے کمرے میں گھس گئے۔ بلانے گئی تو دیکھا کہ میز کرسی کے سامنے برات جمان ہیں اور اپنی کسی مضمون کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا کوئی اہم کام ہے؟ جواب میں سقیم کتاب اٹھا لی اور صفحے الٹنے لگے۔ بولے، اس میں سے کچھ اقتباس لکھنے تھے، وہی لکھ رہا ہوں۔ میں نے کتاب ان کے ہاتھ سے جھپٹ لی کیونکہ بھوک سے بری حالت تھی، اور کہا بعد میں لکھ لینا۔ انہوں نے کہا، ارے نہیں، چند سطریں لکھنی ہیں، یہ بات کا کام نہیں، ابھی پورا کرنا ہے۔ یہ سن کر میری تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کتاب میں نے شیلف کی طرف اچھالی، مگر وہ شیلف میں جانے کے بجائے ٹکرا کر فرش پر گر گئی۔ ان کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ بولے، اٹھاؤ اور ٹھیک جگہ پر رکھو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، نہیں رکھتی، خود اٹھا لو۔ انہوں نے تب لاچار جھک کر کتاب اٹھائی۔ تعصب سے چہرہ اتر گیا کیونکہ گرنے سے کتاب کی جلد پھٹ گئی تھی۔ کتاب پھٹی ہے، کوئی قیامت نہیں آئی، چھوڑیے اسے اور چلیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں خالصتاً بیویوں والے لہجے میں حکم دیا۔ تم بڑی جاہل ہو، ایسا نہ سمجھتا تھا تم کو۔ وہ بے پر گئے۔ کیا کتابوں کو یوں پھینکتے ہیں؟ ہاں پھینکتے ہیں، آئندہ بھی پھینکوں گی، یہ میری سوکھنیں بن گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے میز پر رکھی ایک اور کتاب کو اٹھا کر پٹک دیا۔ ایسا کرنا بس قیامت ہو گیا۔ ان پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ کتابیں، قلمدان، کاغذ اور زمین کے مسودے، وہ ہر شے کو اس طرح پھینکنے لگے کہ سارا کمرہ منتشر ہو گیا۔ میں ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے قابو ہو چکے تھے۔ چاہتی تھی کہ ذرا ٹھہرے تو منتشر چیزوں کو اٹھا کر رکھ دوں، مگر ان کی آنکھوں سے نفرت و غصے کے شعلے نکلنے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہیں، اور اب میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں خوف زدہ سے کمرے سے نکلی، ذرا دیر باہر رہی کہ پرسکون ہو جائیں تو سامنے جاؤں۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ گئی تو وہ میں نیم دراز مگر بہت نڈال سے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے قریب کھڑی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے کہا، غصہ تھوک دیے، چلے کھانا کھا لیجیے۔ کھانا 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 کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم جا کر کھا لو کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شادی کے بعد ان کی یہ پہلی بے رخی تھی۔ مجھے اندر سے توڑ گئی۔ ہر لمحہ ایک ہتھوڑا بن کر لگ رہا تھا۔ وہ خاموش لیٹے تھے اور چپکے یہ لمحے مجھ پر وار کرتے جاتے۔ مزید کیا کہوں؟ میری ہمت جواب دے گئی۔ نڈال سی ایک طرف اپنے بستر پر گر گئی۔ رات بھر ان کی طرف دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ آنکھیں مونے پڑے رہے، حالانکہ جاگ رہے تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، آنسو موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگے۔ اتنی سی بات پر اس قدر غصہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جی چاہا کہ ان کے پاس پہنچ کر روؤں، مگر میری آواز جیسے میرے وجود میں گم ہو گئی ہو۔ بس آنسو بہہ رہے تھے اور میرا لہجہ لہجہ ٹوٹتی جا رہی تھی، برف کی سیل کی طرح پگھلتی جاتی تھی۔ لگتا تھا کہ تھوڑی دیر باقی ہے اور میں ایک چھنا کے سے بکھر جاؤں گی۔ جانے کب صبح کاذب کے وقت آنکھ کھلی۔ تھوڑی دیر بعد چونک کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہ تھے۔ سوچا ساس کے ساتھ چائے وغیرہ بنا کر دیکھتی ہوں تو یہ کدھر گئے ہیں۔ اب خاموشی کے حصار توڑ ڈالوں گی، کیونکہ خاموشی کی وجہ سے مصیبت مزید سنگین ہوتی جاتی ہے۔ ساس کو کمرے میں ناشتہ کرانے کے بعد اپنے اور آفاق کے لیے ناشتہ میز پر لگا دیا۔
मगर वो नज़र ना आए। शाम तक मैं बुरी तरह नडार हो गई, जैसे मेरा दिमाग तूफान की जर्द में हो। सांसें उखड़ गई थीं और सर चकरा रहा था, क्योंकि मैंने कल रात से एक चाय के प्याले के सिवा कुछ ना खाया था। शाम को वो घर आ गए। मैं सहमी सी कमरे में बैठी थी, सोच की उड़ानें जो दिन भर बढ़ती रही थी, अब उनके पंख भी कांप रहे थे। मैं खला में खोले खाने लगी, तब क्या देखती हूँ कि वो कमरे में आ गए हैं। लबों पर एक खींची हुई जहरीली लकीरें, जिसका जहर मेरे खून में उतरने लगा। वो मुझसे बेनियाज अपनी किताबों की अलमारी की तरफ गए, अपने चेहरे के तनाव को मुझसे छुपाने की कोशिश करते हुए। उनकी नज़रें कमरे के अखबी खिड़की की तरफ थीं। अचानक ही खिड़की से बाहर मैंने शोले बुलंद होते देखे। घबरा कर उठी और खिड़की के पास गई। इधर किताबों का ढेर आग के शोलों में जलकर भस्म हो रहा था। मुताले के कमरे की तरफ दौड़ी। वहाँ अलमारियाँ किताबों से खाली थी। मेज़ या शेल्फ मर एक पुर्जा तक उन्होंने नहीं छोड़ा था। मुझे लगा जैसे मेरी आज़ादी ज़िंदगी की चिता जल रही है। हलक से चीख निकली, मगर हलक में ही अटक गई और मैं लड़खड़ा कर जहाँ खड़ी थी वहाँ गिर गई। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मुलाजमत दौड़ी आई और फिर आफाक को बेखबर की। अगले दिन जब आँख खोली तो मैं अस्पताल में थी। वो नदामत से बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, ना जाने मुझे क्या हो गया था। जब घर आई तो सास ने प्यार से मेरे हाथों को चूम कर कहा, दुल्हन, खुदा ने बचा लिया, तुम उम्मीद से थी। गिरने से अगर कुछ हो जाता तो बहुत नुकसान होता। शायद तुम्हें चक्कर आ गया था, डॉक्टर ने यही बताया है। आइंदा अपना ख्याल रखना। एक बात बताती चलूँ क्या, आफाक ने मुझे तलाक देने का इरादा कर लिया था, मगर अस्पताल में चेकअप के दौरान जब यह हकीकत सामने आई कि मैं उम्मीद से हूँ, तो उन्होंने इरादा बदल दिया। गोया मेरे होने वाले बच्चे ने तलाक के सदमे से बचा लिया। आज यकीन हो गया कि मर्द अपने वसी इख्तियारात इस्तेमाल करके किसी भी वक्त बदल सकता है। औरत को मर्द की मोहब्बत का एतबार ज़रूर करना चाहिए, मगर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की मोहब्बत को समझना बहुत मुश्किल है। ये थी एक बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।